ایکس مسلموں کی دھوم اتنی زبردست مچی ہوئی ہے کہ اب ان کے علماء بھی خاموشی جو ہے اس سے باہر آ رہے ہیں. جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. انہوں نے جو اپنے لبوں کو سل لیا تھا کہ ہم ایکس مسلموں کے بارے میں باتیں ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اصل میں یہ کیا سوچ رہے تھے کہ یار ان کے بارے میں باتیں کر کے ہم انہیں جو ہے پبلسٹی کیوں دیں، تو ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرو. لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی انہوں نے دیکھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر میں اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، تو ماں باپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے عالموں کے پاس ہی جاتے ہیں جو ان کو بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ رپورٹ جو ہے ساری جگہ سے، ہر ایک جگہ سے یہ رپورٹ مسجد تک جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے اسلام سے دوری اختیار کر رہے ہیں، خاص کر کے نوجوان بچے. تو اب ان کے لیے خاموش رہنا جو ہے زیادہ دن تک یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. اس وجہ سے اب انہوں نے آرٹیکلز لکھنا شروع کیا اور یہ واٹس ایپ پہ اور دیگر جگہ پہ شیئر کی جا رہی ہے. تو ایک آرٹیکل ہمارے پاس اسی طریقے سے آیا ہے جو کہ تقی عثمانی صاحب کا ہے، پاکستان کے ہے اور بڑے ہی معروف عالم دین ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جب مومن آئے گا تو مومن سے بات کریں گے. آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا تقی عثمانی صاحب کی شکل بھی پہلے درشکوں کو دکھا دیں. ہاں دکھا دو. مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دیکھیے، یہ پیارے سے نورانی شکل کے ساتھ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے اور ان کو بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے دیوبندیوں دوارا. ان کے لاکھوں کروڑوں میں ماننے والے ہیں. صاحب انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، جو قرآن ڈاٹ کام ہے، اس میں مفتی تقی عثمانی کا ٹرانسلیشن موجود ہے اور انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی. تو آج یہ اسلام کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ ذرا بتا دیجئے درشکوں کو. جی چلیے میں پڑھتا ہوں. تو یہ ہے محمد مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ القدوس کی سوشل میڈیا کے بارے میں اہم تحریر. ٹھیک ہے، ایک امپورٹنٹ ان کا آرٹیکل تحریر کیا ہے، رائٹ کیا انہوں نے. کیا کہتے ہیں وہ؟ سوشل میڈیا، فتنہ، الہاد اور ہماری ذمہ داری. الہاد یعنی ایتھیزم. وہ کہہ رہے سوشل میڈیا اور جو یہ فتنہ چل رہا ہے الہاد کا، ایتھیزم کا، اور ہماری ذمہ داری یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری. ایک طویل مگر نہایت اہم تحریر جسے خود بھی پڑھے اور شیئر بھی کرے. ایک مسلمان کے لیے اولاد صرف ایک دنیاوی نعمت ہی نہیں بلکہ آخرت کا سرمایہ اور بہترین صدقہ جاریہ ہے. اب یہ جو صدقہ جاریہ جو اسلام میں ٹرم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صدقہ تو آپ کو معلوم ہے، چیریٹی ویریٹی ہم لوگ کر دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. جاریہ کنٹینیوس رہنے والا صدقہ کون سا ہے؟ یعنی آپ مر بھی چکے ہیں لیکن آپ نے کچھ ایک ایسا کام کیا جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. یعنی آپ کا عمل تو ختم ہو گیا مرنے کے بعد، آپ دنیاوی لحاظ سے جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب آپ جو ہے وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ چیریٹی کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے کہ بھائی مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ کیسے پہنچتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں صدقے جاریہ. تو اولاد کے لیے کہتے ہیں اولاد بھی ایک آپ کا صدقے جاریہ ہے، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو. آگے کیا لکھتے ہیں؟ بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو.
یعنی آپ کی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ تب بنے گی جب آپ کے بچے صاحب ایمان ہو، یعنی مسلمان ہو، ورنہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ایمان کے ڈاکو کس طرح خاموشی سے ہماری آئندہ نسلوں کو الحاد یا ایتھیزم، خدا کے وجود سے انکار کی طرف دھکیل رہے ہیں، اس کی تفصیل اس تحریر میں پیش کی جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، ایمان کے ڈاکو انہوں نے ہم سب کو جو ہے ایمان کا ڈاکو بنا دیا۔ اوکے، آگے کیا لکھتے ہیں؟ بظاہر پڑھائی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی ناسمجھ اولادوں کو اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ تک غیر محدود رسائی دینے والے والدین بالخصوص اس تحریر کو پڑھے۔ اب وہ آگرہ کر رہے ہیں ان پیرنٹ سے جو اپنے بچوں کو اسٹڈی کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی اولادوں کو اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ مہیا کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ خدا ناخواستہ آپ کی اولاد اس فتنے کے زد میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھونے کے قریب ہو اور آپ بالکل لا علم ہو۔ آپ نے جو ان کو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ موبائل دے دیا، اسمارٹ فون دے دیا، اور اس میں انٹرنیٹ بھی ان کو دے دیا، ریچارج کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس کرنے سے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتا بھی نہ چل رہا ہے، پتا بھی نہ ہو، اور آپ کے بچے جو ہے وہ الحاد کا شکار ہو جائے۔ اوکے، آگے کیا لکھتے ہیں؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اس وقت ملحدین خدا کے وجود سے انکار کی تعداد سوشل میڈیا کے ذریعے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو مسلمان یہاں پہ آ کے یہ بونگی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے ایکٹیویزم سے کیا ہوتا ہے، کوئی مسلمان جو ہے ان کو فرق نہیں پڑتا، کوئی اسلام نہیں چھوڑتا ہے، یہی آ کے ادھر پہ بونگی مارتے ہیں نا رسول اللہ کی طرح۔ ارے تمہارے بڑے بڑے عالم ایکنالج کر رہے ہیں کہ الحاد جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ کے علماء اس بات کو جو ہے وہ ایکنالج کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ آ کے جھوٹ کیوں بولتے ہیں بھائی؟ سوچو اس بارے میں۔ اچھا، آگے کیا لکھتے ہیں؟ اور اس کا شکار عام مسلمان گھرانوں کے 15 سے 20 سال کے بچے بچیاں ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر کون نکل رہے اسلام سے؟ نوجوان، ٹینیجرز۔ اور یہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا تھا کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے 15 سے 20 سال جہاں پہ ہارمونز بڑا تگڑا کام کرتے ہیں، وہ دماغ پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ایک بچہ جو پہلے ہے وہ تو گھر والوں کا ماحول جیسا ہوتا ہے اس حساب سے وہ اسلام کو فالو کرتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے زبردستی کرنے پہ، لیکن جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے تو دماغ چلانا شروع کرتا ہے۔ بہت سے بچے حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ ایج ہے جہاں پہ اگر انہیں اسلام کی حقیقت بتا دی جائے تو وہ اسلام سے باہر آ جاتے ہیں آسانی سے۔ بوڑھوں پہ محنت کرنے کے بجائے زیادہ محنت جو ہے ان نوجوانوں پہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اکثر بچے اور بچیاں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں مسلمان گھرانوں میں وہ 15 سے 20 سال کے۔ اس کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، اور علماء کرام دن رات اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہی بات میں نے سٹارٹنگ میں کہی تھی نا کہ یہ ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں میں اس کی مثالیں ہیں۔ اور مشاہدہ کون کر رہے ہیں، آبزرو کون کر رہے ہیں؟ علماء، کیونکہ وہ لوکل جو مسجد ہے وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں تو ماں باپ انہی کے پاس جاتے ہیں، یا ایریا میں جب بات معلوم پڑتی ہے تو وہ ملا مولوی تک ہی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں میں اس کی تعداد ہے، اور جو علماء دین ہیں وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ایسے سینکڑوں اکاؤنٹس ہے جن کا کام دن رات سائنسی بنیادوں پر خدا کے وجود سے انکار، دین اسلام کے مختلف احکام کا مذاق اڑانا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر اعتراض اور علماء کی تضحیک ہے۔ ایسے کئی سارے اکاؤنٹ بنے ہیں، ان ساروں کا شرے آپ لوگوں کو جاتا ہے، تو چھپ چھپ کے محنت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے دوست کو، اپنے جگری یاروں کو، اپنے اسکول کے دوستوں کو آپ لوگ جو شیئر کرتے ہیں ہماری اسٹریم یا آرٹیکلز جو دوسرے ایکس مسلموں نے لکھی ہوئی ہے، ان ساروں کی محنت ہے اس میں۔ تو آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ، اسی طریقے سے کرتے رہیے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر ریشنالٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ریشنالٹی سائنسی بنیاد پر، اس کے بعد دین اسلام کے مختلف احکام کا مذاق اڑانا، اور اس کے بعد حضور اقدس کی حیات طیبہ، پیور لائف سٹائل۔ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیور لائف سٹائل جو تھی، پیور زندگی، اس کے مختلف پہلوؤں پر اعتراض اور علماء کی تصحیح کرتے ہیں، علماء کو غلط بتاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق یورپ اور امریکہ میں قائم مختلف این جی او سے ہے، جن کا مقصد ہی یہ ہے، اچھا یہ کہہ رہے کہ یہ بہت سارے جو اس طریقے کے کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق یورپ اور امریکہ ویسٹ میں سے ہے۔ عام طور سے ان کے نام اس انداز کے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں ان کے نام جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں؟ ایکس مسلمز ٹوگیدر، آگے ایکس مسلم، ایتھیسٹ مسلمز، مسلمز لبریٹڈ، مسلم اویکننگ، اسلام ایکسپوزڈ۔ ان کے یہ کیا ہے، ان کے کارکنان اور ان کی تعلیمات سے اتفاق رکھنے والے سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں جو انہی ممالک میں مقیم، اور جن میں سے اکثر دین سے مکمل ناآشنا اور مغربی تعلیمی نظام کی پیداوار ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر مسلمان ممالک کے نوجوانوں راغب کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ بظاہر مسلمانوں کے نام سے اکاؤنٹس رکھتے ہیں، مگر فکری طور پر ملحدین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی سوچ جو ہے وہ ایتھیسٹک سوچ ہوتی ہے۔ طریقہ واردات کچھ یوں ہوتا ہے۔ اچھا، ان کا جو دعوت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کرتے؟ یہ ابتدا اسلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، بلکہ مختلف اسلامی احکام کو سائنس اور لاجک کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تقی عثمانی صاحب کہ جو چیز آپ نے سب سے پہلے بتائی ہے، اس کا شرے یا اس کی سزا آپ کو ایسے مسلمان سپیکر کو دینا چاہیے جو قرآن اور سائنس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول نمبر پہ جو ڈنگر آتے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ قرآن سائنس، سائنٹیفک میریکل، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ملحد نہیں کرتے، یہ تمہارے ذاکر نالائق جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ سپیکر جو سائنس اور قرآن کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں، تو آپ نے اس کے لیے ملحدین کو نہیں کوسنا ہے، آپ نے اس کے لیے مرتدین کو نہیں کوسنا ہے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگوں کو کوسنا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر یہ ڈالتے ہیں کہ اسلام میں سائنس ہے، قرآن میں سائنس ہے۔ یہ سوچ، سائنس والی سوچ جو ہے، یہ آپ کے لوگ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے فقیر ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے
ان کو روکو, ان کا بوائکاٹ کرو اور ان کا نام لو. یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگ بھی اصل میں ایتھیسٹ ہی ہے, جو پہلے یہ سوچ ڈالتے ہیں؟ یعنی کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کام ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک طبقہ جو ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے نام مسلمانوں والے ہی ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر ذاکر نالائق بھی مسلمانوں والا نام ہے نا, لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ ملحدین والی ہوتی ہے, ایتھیسٹ والی ہوتی ہے. تو بڑا یہ پاسبل ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ آسان ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگ ہی کر رہے ہیں. ایک سیکشن ہم نے ان کو دے دیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگ کو, کہ پہلے ان کی سائنس والی سوچ بناؤ, ان کو بتاؤ کہ اسلام پورا سائنٹیفک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ ابتدا اسلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا, بلکہ مختلف اسلامی احکام کو سائنس اور لاجک کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. جان بوجھ کر ایسے دینی موضوعات پر بات کی جاتی ہے جو سائنس سے بھی ثابت شدہ ہے. سیم ذاکر نالائق. اس طرح یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ احکام دین سب کے سب سائنس کے سے مطابقت رکھتے ہیں, اور جس چیز کی تصدیق سائنس کر دے وہ یقیناً حق ہے. او ذاکر نائک صاحب, ہمیں نہیں پتا تھا آپ بھی ملحد ہے. تقی عثمانی صاحب کا جو ہے نشانہ آپ کی طرف ہی ہے, کیونکہ یہ کام آپ ہی کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایسے موضوعات کو کریدا جاتا ہے جو سائنس سے بالا تر ہے. اچھا, پہلے سائنٹیفک ان کا ٹیمپرامنٹ بنا دیا, اس کے بعد پھر دوسری پارٹی کیا کرتی ہے, ان کو خریدنا شروع کرتی ہے. ایسی چیزیں پھر ان کو بتائی جاتی ہے جو سائنس کے خلاف ہے اور سائنس کے اگینسٹ ہوتا ہے. یہ یوز کر رہے بالا تر ہے, مطلب سائنس اس کو نہیں سمجھ سکتا. مثلا وجود خدا, ایگزامپل کیا ہے, وجود خدا سائنس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. وحی کا علم جو ریولیشن آ رہی ہے اس کو سائنس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. واقعہ معراج, براق پہ جو رسول اللہ گئے تھے ساتوں آسمان کے اوپر اللہ سے ملنے, سائنس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. پھر اس طریقے کے معاملے اٹھاتے وغیرہ جن کا تعلق خالصتاً ایمان بالغیب سے ہے. یہ ایسی باتیں ہیں, مولانا لکھ رہے ہیں مفتی صاحب, کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق اندھ وشواس سے ہے, دماغی اپنگتا سے ہے, لاجک سے نہیں ہے, راشنالٹی سے نہیں ہے, بلکہ ایمان بالغیب سے ہے. اندھ وشواسی ہونا پڑے گا, اللاجیکل ہونا پڑے گا, دماغی اپنگ ہونا پڑے گا. تو ایسے موضوع اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے کیا لکھتے ہیں, جو یقیناً حق ہے مگر سائنس کی دسترس سے باہر ہے. مگر چونکہ ذہن سازی یہ کی گئی ہے کہ معیار حق سائنس ہے, چنانچہ ان کلیدی عقائد کو مشکوک کیا جاتا ہے. تو پہلے جو ذاکر نائک صاحب نے جو ذہن بنایا تھا کہ بھائی سائنس کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے, تو وہ پہلے ذہن بنایا اور اس کے بعد لا کے دے دیا نکال کے, دیکھو یہ تو سائنس کے خلاف ہے, اس کو سائنس سے ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے اور لکھتے ہیں, اور بات حضور اقدس کی ذاتی زندگی پر آتی ہے. یعنی پہلے ایک ماحول بنا دیا کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے, اور اس کے بعد پھر کہاں پہ شفٹ ہوتا ہے, بات آتی ہے رسول اللہ کی زندگی پر. ان معاملات کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے جن کی وضاحت عام ذہنی سطح سے نسبتاً بلند ہو. مثلاً غلامی کا فلسفہ. اب دیکھیے آپ کہ انہوں نے بھی سب سے اوپر جب رسول اللہ کی زندگی پہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں, اس پہ بھی انہوں نے سب سے اوپر جو چیز کو رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے, غلامی کو, سیکس سلیوری کو. کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کے سننے کے بعد کئی سارے مسلمان جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں. اکثر شروع ہی ہوتا ہے غلامی سے, سیکس سلیوری سے, حجم نہیں ہوتی. آپ کتنا بھی اس کو جو ہے کوشش کر لو اس کو
اس سے رسول اللہ کو جو ہے وہ اس گندگی سے باہر نکال لے، لیکن نہیں کر پاتے کیونکہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی موجود ہے. تو کیا ہے مثلاً اگزامپل کے طور پہ کیا لکھتے ہو؟ غلامی کا فلسفہ، مرد عورت میں مساوات، یعنی ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ ویمن، حضور اقدس کی شادیاں اور باندیاں، تعداد یہ کیا ہے؟ تعداد ازدواج، یعنی ان کی جو بیویاں ہیں نمبر آف وائفز، اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بقوت نکاح عمر وغیرہ، بقوت نہیں بوقت، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پیڈوفیلیا کا. یہ سب ایکنالج کر رہے ہیں. اوکے، ایک راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے یہ معاملات واضح ہے، لیکن کچے یعنی جو پکا دماغی اپنگ ہے ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، مطلب ہماری لینگویج میں جو پکا دماغی اپنگ ہے ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. لیکن کچے ذہن کے مسلمان بچے بچیاں جو دین سے لا علم اور مغربی طرز زندگی سے مرعوب ہے، ان کے لیے یہ باتیں نہایت پریشان کن اور ناقابل فہم ہے. یعنی جو اصل اپنا دماغ چلاتا ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو جو ہے ہضم نہیں کر پاتے. اور چونکہ دین اور علماء دین سے تعلق ہے نہیں، اس لیے قابل تشفی جواب کا کوئی راستہ نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ علماء سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کو تسلی بخش جواب نہیں ہوتا. تو مفتی صاحب، آپ کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا سپاہی میدان میں اتر کر اب علماء کا ہی شکار کر رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ اعتراض نہ ہو کہ لوگ جو ہے مسلمان جو ہے جن کے ذہنوں میں یہ ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو وہ علماء سے نہیں پوچھتے ہیں. یہ چھوٹا سا سپاہی خود علماء کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور ان سے ان سوالات کو کرتا ہے، اور ایز اٹ از بنا کچھ کٹ کیے، ایڈٹ کیے، یعنی کوئی بھی بات کو نکالے ہوئے پوری کی پوری ڈسکشن وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہے. تو علماء سے بھی ہم لے رہے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علماء کے پاس بھی جو ہے کوئی بھی جواب نہیں ہے. تو یہ آپ کا اعتراض بھی ہم نے دور کر دیا. نتیجتاً گوگل، یہاں دیکھیں تقی عثمانی صاحب کو ہمارے سارے پوائنٹس پتا ہے کہ کیا کیا سوالات اٹھا رہے ایکس مسلم، تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. دیکھتے ہوں گے یار. اچھا، کوئی کسی کے پاس اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کا نمبر ہے تو مجھے دے دے. تو تقی عثمانی صاحب، چلیے آپ کو بہت علم ہے اسلام کا، تو میں سیدھا آپ سے ہی بات کر لیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں. وہ بات جو ہے میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا. آپ اپنا نمبر دے دیجئے، میں کر لوں گا آپ سے بھی بات. بچا لیجئے آپ اپنے دماغی اپنگوں کو. اچھا، نتیجن وہ گوگل اور انٹرنیٹ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جہاں انہیں ملحدین کے مختلف ویب سائٹس ان کے شکوک کو یقین میں بدل دیتی ہے. اس کے بعد ایمان تیزی سے رخصت ہوتا ہے، اس کے بعد ایمان جو ہے وہ چھوٹتا جاتا ہے. حج اور قربانی سے لے کر نکاح اور وراثت کے احکام تک اسلام کے ہر حکم کو مغرب کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، اور بالآخر اسے ایک من گھڑت مذہب قرار دے کر خاموشی سے ترک کر دیا جاتا ہے. الیاذ باللہ. تو بھائی، تم جو انسانیت کا جو گانا گاتے ہو، تمہارے اندر جو انسانیت ہے، جس کو تم انسانیت سمجھتے ہو، اس کو اگر مغربی طور طریقے پہ پرکھے تو ظاہر سی بات ہے تمہاری انسانیت وہ انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت ہی لگتی ہے. ویسٹرن سٹینڈرڈ جو ہے انہوں نے سوسائٹی کو اتنا آگے بڑھایا کہ وہ ظاہر سی بات ہے اس میں انصاف ہوتا ہے، اس میں ریشنلٹی ہوتی ہے، اس میں لاجک ہوتا ہے. چلیے ہم ہر بات سے ان کے ایگری نہیں کر سکتے، لیکن
اکثریت جو ان کی باتیں ہیں، اکثر باتیں جو ہے وہ ہیومینٹی پہ ہی آتی ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ خلم کھلا اسلام کا مذاق اڑانا. اچھا اس کے بعد والا سٹیپ کیا ہوتا ہے جب وہ اس نے بھی اسلام چھوڑ دیا؟ خلم کھلا اسلام کا مذاق اڑانا، حضور اقدس کی شان میں گستاخی اور خدا کے وجود سے انکار کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے. اب جو مسلمان بچے بچیاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک پورا معاملہ ہو گیا، انہوں نے سوچا سمجھا، اس کے بعد اسلام کو ترک کر دیا. اب اس کے بعد والا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے بچیاں جو ہے خلم کھلا اسلام کا پھر مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، حضور اقدس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور خدا کے وجود سے انکار کا مرحلہ یعنی وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا آگے کیا لکھتے ہیں؟ پھر یہ بچے بچیاں بھی خاموشی سے ایسا تنظیموں کے یہ کیا ہے؟ تنظیموں کے آلے کار بن جاتے ہیں، یعنی ان کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی فوج کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو دین سے متنفر کرتے ہیں. پھر یہ پوری ایک چین بن جاتی ہے، یعنی جو لوگ چھوڑتے ہیں پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے دماغی اپنگ بھائی بہن ہیں ان کو بھی اس دماغی اپنگتا سے نکالنا ہے، تو وہ ہمارا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے کام کا حصہ بن جاتے ہیں. اوکے یہ سب کچھ خاموشی سے ہمارے گرد بیٹھے 15 سے 25 سال کے نوجوان ٹویٹر فیس بک وغیرہ پر کر رہے ہیں، لیکن ہم بے خبر ہے. یہ کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اتنا کچھ ہو گیا. اب پتہ چلا ہے آپ کو. ہم تو 3 سال سے کہہ رہے تھے کہ آؤ سٹریم پر اسلام کو سچا ثابت کرو، آپ لوگ آ نہیں رہے تھے. اب بھگتو، تیزی سے لوگ اسلام چھوڑ رہے، بھگتو، ابھی بھی موقع ہے. آؤ ہمارے پاس جتنے علماء ہیں، آؤ اور اسلام کو سچا ثابت کرو تاکہ آگے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو نہ چھوڑیں. اچھا آگے کیا لکھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس سے کیسے بچایا جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے بچایا جائے. اس سلسلے میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھے، یعنی آگے وہ جو سٹیپس بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ اس کو خیال رکھے، یہ فالو کرے تو آپ کے بچے بچیاں بچیں گے. کیا لکھتے ہیں؟ اچھا دیکھو کہ لوگ کیوں چھوڑ رہے اسلام؟ لاجک کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، ریشنلٹی کی بنیاد پر. اچھا یہ حل کیا دے رہے؟ سب سے پہلا حل اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے سلامتی ایمان اور استقامت کی دعا کا اہتمام کرے. او بھائی اس سے کچھ نہیں ہونے والا، دعا سے کچھ نہیں ہونے والا. دعا سے کچھ اگر ہوتا تو سارے ماں باپ جو ہے وہ دعا کرتے، خود مسلمان بھی دعا کرتے، ہم بھی مسلمان تھے جب دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مرتے دم تک اسلام پہ رکھنا اور خاتمہ ایمان پر کرنا. یہ تو ہم بھی روز دعا کرتے تھے، ہماری دعا تو اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہم نے دماغ لگایا. تو یہ جو پہلا سٹیپ ہی آپ نے بتایا وہی ایک دم بھونگا سے سٹیپ بتایا کہ دعا کرو، دعا سے کچھ نہیں ہوتا. خود بھی اور اولاد کو بھی وقتاً فوقتاً علماء کرام کی مجالس اور بزرگان دین کی صحبت میں لے جاتے رہیں تاکہ وہ ان سے مانوس ہو اور اپنے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرے. ارے تمہارے علماء کے پاس اگر ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے جائے تو تمہارے علماء ان کی تشریف لے لیتے ہیں. ان کی صحبت میں رکھو گے تو وہ تمہارے بچوں کی تشریف لے لیں گے. کئی سارے ویڈیو ہم نے دیکھے ہیں مدرسوں کے. آپ کے علماء کرام تو بہت زیادہ سیکسولی ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لڑکیوں کو تو چھوڑ دو لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ کیا مشورہ دے رہے ہیں آپ؟ لگتا آپ کو بھی تشریف لینے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس وجہ سے آپ دوسرے علماء کا بھی انتظام کر رہے ہیں. تو مولانا میں جتنے مومن ماں باپ ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ مولاناؤں کے پاس مت بھیجے، وہ تشریف لے لیں گے آپ کے بچوں کی، پلیز. اوکے. اور دوسرا کہ وہ جو آپ کے مولانا ان کو اسلام جو ایک بار سمجھ جاتا ہے پورا گڑبڑ، اب آپ کے علماء ان کو کنونس نہیں کر سکتے کیونکہ غلط بات سے کیسے کنونس ہوگا انسان. اوکے. اولاد کو خود سے قریب کرے، پیار دیں، ان کے مسائل کو سنیں، سمجھیں اور حل کریں.
ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کریں, ان کو اپنا رازدار بنائیں. ارے اس سے کیا ہوگا؟ جو بچوں کو ڈاؤٹ آ چکا ہے اس کو ماں باپ جو ہے وہ پیار کر کے اس کا ڈاؤٹ تو کلیئر نہیں ہوگا نا مولانا صاحب, مفتی صاحب. ان کو چاہیے کچھ تسلی بخش جواب جو کہ آپ لوگ نہیں دے سکتے, ماں باپ بھی نہیں دے سکتے. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں پہ پھر ظلم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں کہ تم نے اگر چھوڑ دیا تو تمہارا ہم ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو یہ آپ کا آئیڈیا یہ بھی فیل. اگر آپ انہیں دور رکھیں گے تو گمراہ کن گروہ ان کو آسانی سے اپنے قریب کر لیں گے. اپنے دین کو آہستہ آہستہ سیکھے اور گھر میں اس کا تذکرہ رکھے. او بھائی, تمہارے دین سیکھنے سے وہ ماں باپ بھی باہر نکل جائیں گے اگر وہ دماغی اپنگ نہ ہوں گے. اگر بچے چھوٹے ہیں تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا اسلام ان کو بتائیں, لیکن آپ لوگ چالاکی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی وہ باتیں نہیں بتاتے جو ہم بتاتے ہیں. تو یہ آپ لوگ شوگر کوٹڈ اسلام ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, لیکن ہم پورا کا پورا اسلام, اصل اسلام جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھیں گے. بغیر ضرورت شدیدہ بچوں کو اسمارٹ فون نہ دے اور نہ خود رکھیں. اب یہ کہہ رہے کہ نہ بچوں کو اسمارٹ فون دے بنا ضرورت کے, یعنی ضرورت شدیدہ, ایکسٹریم اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ بچوں کو اسمارٹ فون دے اور نہ خود کے پاس رکھے. ڈبے والے فون لے لو, ڈبے والے فون لے لو سارے مسلمانوں. اسمارٹ فون اگر رکھو گے اور بچوں کو دو گے تو تمہارا اسلام جانا ہی جانا ہے. ڈبے والے فون رکھو. اگر دینا پڑے تو شرائط کے ساتھ دے, کنڈیشنز کے ساتھ دے ان کو. وقت استعمال پر پابندی رکھے. رات کو تمام گھر کے فون کمرے میں جمع کروائیں. ان کو اس کے صحیح استعمال کا طریقہ بتائیں. بے وجہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنے خود بھی بچے اور اولاد کو بھی بچائیں. ہاں, اصل چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے, وہ انٹرنیٹ ہے. سوشل میڈیا پہ بچہ اگر آ گیا, نوجوان اگر آ گیا, تو کبھی نہ کبھی ہمارے تک تو پہنچ ہی جائے گا, یا ہماری باتیں ان تک پہنچ ہی جائے گی. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سے دور رہو بھائی, خود بھی دور رہو, بچوں کو بھی دور رکھو. بچوں کے سامنے ہر وقت فون استعمال کرنے سے گریز کریں. کسی بھی شک یا وضاحت طلب معاملے میں انٹرنیٹ کی بجائے مستند علماء دین سے رہنمائی حاصل کرے. یعنی انٹرنیٹ پہ کوئی بھی جواب لینے سے اچھا فزیکلی کوئی مولانا کے پاس جائے تاکہ وہ آپ کو بیوقوف بنا کے بھیج دے. اچھا, کسی بھی شک یا وضاحت, اچھا یہ ہو گیا. ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جانا ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دماغی اپنگ ہے, اس دماغی اپنگتا کو آپ نے مرنے تک اپنے ساتھ رکھنا ہے, تب تک کہ جب تک چار لوگ آپ کو قبر تک نہ پہنچا دے, تب تک آپ نے دماغی اپنگ رہنا ہے. اور یہی اصل کامیابی ہے. اپنی اولاد کو ایمان کے ڈاکوؤں سے بچائے تاکہ ہماری آئندہ نسلوں میں بھی دین باقی رہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے, آمین. سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دے. یہ تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آرٹیکل, جہاں پہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور ایکنالج کر رہے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے. یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے, اور میں تو علماء سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اب میدان میں اتریے اور ہمارے ساتھ روبرو بات کریے, کیونکہ ون سائیڈڈ آپ لوگ جو بھی بولتے ہیں تو وہ مسلمان جو تھوڑا سا بھی اپنا دماغ چلاتا ہے وہ آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا.